بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میرے ساتھ ماشاء اللہ ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے. ہمارے شیخ، ہمارے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اور ماشاء اللہ 31 ایئرس سے ایجوکیشن کی فیلڈ، ہائر ایجوکیشن کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، اینڈ کرنٹلی پروفیسر اینڈ ڈین ایٹ یونیورسٹی آف پنجاب، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز. ماشاء اللہ شیخ بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں یوتھ کے ایشوز میں، اور بلکہ ابھی مزے کی بات ہمارے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلی ہے شیخ نے، اور بڑی ان کی زبردست گیم ہے. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا شیخ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ. خیریت اللہ سے کا ہیں؟ شکر الحمدللہ. شیخ یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ کی گیم کیسے اتنی اچھی ہے ٹیبل ٹینس کی؟ آپ نے اسمیشز بڑی زبردست ماری ہے. نہیں نہیں، کوئی ایسی اچھی تو گیم کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کیوں آپ کا حسن زن ہے. تو ماشاء اللہ شیخ آپ ویسے اسپورٹس وغیرہ میں انوالو رہے ہیں اپنے ٹائم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال میں نے اپنی جو اسکول لائف، کالج لائف، صحیح. میں نے میرا خیال ہے تقریباً ہر گیم کھیلی ہے، اچھا سوائے گولف کے اچھا. اور لان ٹینس کے. زبردست. اس کے علاوہ میں نے ساری گیمز کھیلی، بہترین بہترین. مطلب فٹ بال، ہاکی، میجر گیم. تو کرکٹ تو ہم نے وہاں باقاعدہ 1983 میں نے اپنے گاؤں کی کرکٹ ٹیم پی سی بی سے رجسٹرڈ کروائی تھی. اچھا. 83 میں، صحیح صحیح جب ابھی لوگوں کو شعور نہیں ہوتا تھا یہ رجسٹریشن وغیرہ کا. صحیح. تو شاید گاؤں کی پہلی ٹیم ہوگی پاکستان میں جو پی سی بی سے رجسٹرڈ کیا ہوئی ہوگی، بات ہے، کیا بات ہے. اور وہ ابھی تک رجسٹرڈ چلی آ رہی ہے. 83 سے ابھی تک چلی آ رہی ہے. زبردست. اس کا فائدہ بھی ہوا. گاؤں کے بہت سارے لوگ، بچے جو ادھر ادھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، وہ پھر کرکٹ میں انوالو ہوئے. پھر آہستہ آہستہ بچے محنت کرتے رہے. پھر ہمارے گاؤں کے کچھ بچوں نے فرسٹ کلاس بھی کھیلی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ بچے بعد میں جب پاکستان کی یہ بیس بال ٹیم بنی ہے، اچھا. اس میں سلیکٹ ہوئے ہیں، صحیح اور صحیح. پاکستان نیشنل کھیلے ہیں. ہمارے گاؤں کے بچے پاکستان نیشنل کھیلے. کیا بات ہے، ماشاء اور اللہ. اس وقت بھی پاکستان کے نیشنل لیول پہ جو کوچز ہیں ان میں ایک جو ہیں وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، اچھا. اور ہماری ٹیم کا حصہ تھے. کیا تو بات. یہ بہت الحمدللہ مطلب اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. بالکل صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ وقت ضائع نہ کریں اور چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلیں تو یہ ساری چیزوں تو آپ کو آپ کی انرجی کو بہتر کرتی ہیں، بوسٹ کرتی ہیں، جی ہاں. اور پھر پازیٹیو کاموں میں آپ زیادہ انرجیٹیکلی کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں گیمز، فزیکل گیمز آج کل اگر کوئی بچہ کھیلتا ہو نا تو غنیمت ہے. زبردست. بالکل صحیح. جزاک اللہ. تو جیسے آج میں نے آپ کو بتایا تھا، میں چاہ رہا تھا آپ سے ڈسکس کروں. یہ ٹاپک کافی ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اس پہ، تو میں نے کہا چلیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے قرآن تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کے سنڈے کو میرے خیال ابھی بھی آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں ہوا جی کرتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، اور پرٹیکولرلی میرا انٹرسٹ جو ہے، میں آپ سے کچھ سوالات شیخ کرنا چاہوں گا. جو سائنٹیفک نیریٹو آج کل بڑا ایک فیمس ہوا ہے پاپولر سائنس میں، بہت سے سبجیکٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. ایسٹرو فزکس کی اگر میں بات کروں تو ان سارے کانسیپٹس کو پڑھ کے ہمارے کچھ ظاہر ہے مسلمان تھنکرز جو ہیں وہ ایک جستجو کرتے ہیں کہ قرآن سے وہ چیز پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں پڑھے لکھے طبقے کی کہ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے. تو اس پر بھی کچھ لمٹس بھی ڈسکس میں کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے تو شیخ میں یہ چاہوں گا کہ قرآن کا مقصد اور قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، اس پہ میں جو ہے آپ سے بات دیکھیں جی، قرآن کا مقصد ہے ہدایت، تو سبجیکٹ اس کا ہے انسان. اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی. صحیح. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بالکل ٹھیک. لہٰذا بندگی کیسے کرنی ہے اس کی پوری ہدایت قرآن میں ہے یا صاحب قرآن کی سیرت میں. بالکل ٹھیک. لہٰذا قرآن کو آپ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ نبی آئے اور کتاب نہیں آئی، ٹھیک. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ نبی نہ آیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو صاحب قرآن کا اسوہ ہے صحیح. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور قرآن جب نازل بھی انہی پر ہوا ہے، یعنی قرآن مدینہ یا مکہ میں تو نازل نہیں ہوا. صحیح. قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، صحیح. آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا. صحیح. اب اس کے بعد قرآن کی جو آپ نے تفہیم کی بات کی، اس کو سمجھنا کیسے چاہیے، اور مقصد تو ظاہر ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے میں 2-4 پوائنٹس بھی بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس کا جو باٹم لائن ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کا کرکس جو ہے، صحیح. دیکھیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. ٹھیک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے لیے واضح کریں کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا ہے. صحیح. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو پورا کا پورا سمجھا دیا. اب اس کے بعد اس کے معنی مفہوم متعین ہو گئے. کوئی بھی شخص جب اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد، دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے سمجھنی چاہی اور اس کی ضرورت تھی اور وہ سمجھ نہیں پائے. بالکل. یہ ممکن نہیں. ٹھیک. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تھیں، ان کو وہاں اس وقت نہیں سمجھا جا سکتا تھا. قرآن چونکہ ہر دور کے لیے ہے. مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدے بنائے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر سواری کرو، اور ویسے بھی یہ زینت کا ذریعہ ہے. ٹھیک. یعنی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہو تو زینت تھی. بالکل صحیح. اب آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے. گھوڑا، گدھا اور خچر اس دور میں گاڑیاں تھیں. ٹھیک. تو سواری بھی تھی، اور گھر میں اگر ہو تو بڑی شاندار چیز تھی. صحیح. اب آج کے دور میں تو وہ نہیں ہے. آج کے دور میں سواری بھی اور ہے اور زینت کا سامان بھی اور ہے. ہاں. گھر میں گاڑی کھڑی ہو تو برانڈز جو ہیں، نئے نئے برانڈز کی گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ زینت کا سامان ہے. جی ہاں. لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا. قرآن میں ان چیزوں کی بات کی جو اس وقت ان کے لیے قابل فہم تھی. رہ گئی بات مستقبل کے بارے میں، تو یہ نہیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے. جی. لیکن تذکرے کو یوں اجمالاً اللہ کریم نے بیان فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. صحیح. صحیح. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے زیادہ جدید سواریاں آ جائیں. صحیح بات. لہٰذا قرآن کے اندر ہر اس چیز کی ٹینڈنسی، گنجائش موجود ہے جو چیز مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ ایسی دے دے کہ وہ وہاں پہ باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے قرآن کے مفہوم میں نہ آئے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. ٹھیک. لہٰذا قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. جی جی جی. فسر یفسر تفسیر، کھول دینا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں کسی جگہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کو خود ہی کھول دیا. لہٰذا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. لہٰذا ایک حصے میں کوئی چیز پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، دوسری جگہ سے سمجھ آ جاتی. بالکل صحیح. دوسرا اصول اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہمی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے سمجھایا. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سمجھایا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا. بالکل. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنا ڈیوٹی پوری نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی پوری کی ہے، تو آپ نے ہر چیز بتا دی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھا دیا. رہ گئی بات یہ کہ قرآن کے مفاہیم میں جدید ذرائع استعمال کر کے آنے والے وقتوں میں قرآن کو اس کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتے جانا ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی. یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز، اصل میں نا قرآن کی آیات، خود قرآن کہتا ہے 2 قسم کی ہیں.
کچھ تو ہیں محکم آیات، منہ آیات محکمات، سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جی محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، اور محکم سے مراد ہر وہ آیت ہے جس کا مفہوم سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، کچھ دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، اور متشابہ وہ ہے جس کے اندر کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، ایک مفہوم نہیں ہوتا، صحیح، کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ متشابہ آیات جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے اللہ کے نازل کرنے کا، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف مقاصد ہیں۔ بعض اوقات ہماری سمجھ میں مقصد آتا ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔